اے انسان تو روتا کیوں؟ کوئی یہ سوال جو ہے نا، اس کا حل آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا کہ اے انسان تو روتا کیوں ہے، سوائے اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن پاک سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیثوں سے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، کیوں یہ انسان روتا ہے۔ یہ تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ جلد باز ہے، یہ لالچی ہے، یعنی کہ بہت کچھ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ انسان یہ ہے۔ کیوں ہے؟ یہ لالچی بھی ہے، یہ جلد باز بھی، یہ خسارے میں بھی ہے، اور یہ روتا بھی ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو بڑی نعمتیں دی رکھی۔ انسان کا اپنا جسم ہی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کے سب اجزاء جو ہیں، اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایک جز بھی جسم کے ساتھ نہ ہو یا اس کو تکلیف ہو، پھر اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں والوں سے پوچھیں تو وہ تو اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیں گے، بس جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو۔ ٹانگوں والوں سے پوچھو تو وہ تو بھاگتے ہوئے کہتے ہیں نا میرے ساتھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اس سے پوچھو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ بازو والوں سے پوچھو، یہ جب غلط کام کرتا ہے، یہ ٹانگیں استعمال کرتا ہے غلط کام کے لیے، یہ بازو کرتا ہے، یہ آنکھیں استعمال کرتا ہے، یہ زبان استعمال کرتا ہے، اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں ہی ہوں، میرے جتنا کوئی بڑا بدمعاش نہیں ہے، میرے جتنا کوئی گنڈا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، میری ہر چیز سے میرا بڑا دبدبہ ہے، میرے بوٹوں کی بڑی گن گرج ہے۔ اس وقت یہ بڑا کچھ کہتا ہے، جب نہیں ہوتا تو پھر اس کو یاد آتا ہے، لیکن یہ کیونکہ خسارے میں ہے، اس لیے جب اس کو اللہ نے موقع دیا اس وقت اس نے نہ سوچا، اور جب وقت ہاتھ سے گزر گیا تو پھر اس نے پچھتایا۔ تو یہ انسان کیوں روتا ہے، کیوں یہ سب کچھ کرتا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ میں اس انسان کو بناؤں، اس کی تخلیق کروں، تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ زمین پہ اور مختلف مٹی، یعنی کہ ہر قسم کی مٹی پورے زمین سے لاؤ۔ تو جب حضرت جبرائیل نے مٹی کو ہاتھ ڈالا، تو جب ایک مٹی کو ہاتھ ڈالا تو دوسری مٹی جو ہے نا وہ رونے لگ گئی۔ حضرت جبرائیل نے چھوڑ دیا، وہ واپس چلے گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل مٹی نہیں لائے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ میں جب مٹی میں ہاتھ ڈالا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ تم مٹی لاؤ۔ تو وہ آئے، جب انہوں نے مٹی میں ہاتھ ڈالا تو مٹی روئی۔ انہوں نے بولا تو روتی رہے گی، میں تیرے رونے کو دیکھوں یا اللہ کا حکم دیکھوں؟ اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور مٹی لے گئے، یہ مٹی روتی رہی۔ تو مٹی روتی ہوئی گئی اور روتی ہی رہی، یعنی کہ انسان کا خمیر جو ہے وہ اس مٹی سے شروع ہوا جو رو رہی تھی۔ تو جب انسان آدم کی شکل میں اللہ نے تیار کیا، اس کے بعد اس میں روح پھونکی، تو فرشتے جو تھے ان کو تھوڑا ایسا تعجب تھا کہ اے اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی تھے، اور کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو میں بنا رہا ہوں، یہ جب اس کی اولاد ہوگی تو اس میں خون خرابہ ہوگا، یہ تو فرشتوں نے کہا ہے مولا پھر کیا ضرورت تھی، پہلے
تو نے جن پیدا کیے ان کو زمین پہ بھیجا، دیکھ وہ کیا طوفان مچایا وہ انہوں نے، کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے، کتنے غلط کام کر رہے ہیں. تو ابھی یہ بھی ہے اسی طرح کی ایک اور مخلوق تو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو جب حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی، مکمل ہو گئے، تو اللہ نے صرف فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جو میں اس کو علم دے رہا ہوں وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو اللہ نے کہا چلو ایسا کرو، کچھ ٹائم دیا کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کے نام مجھے بتاؤ. تو فرشتوں نے کوشش کی، نہ سمجھ آئی. کیوں؟ اللہ نے ان کو اتنا ہی علم دیا ہوا تھا جتنا ان کا کام تھا. تو آدم کو اللہ نے وہ سب کچھ بتا دیا، وہ علم دے دیا سارا جس کی اس کو ضرورت تھی. کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وقت کے ساتھ اللہ ہر چیز پیدا کرتا ہے. اس وقت میں جو انسان کو یا جس کو چاہیے وہ پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے آدم کو یعنی ان سب چیزوں کا بتا دیا. تو پھر اللہ نے بولا آدم تو بتا. تو آدم نے کر کے، جیسے آج کا بھی انسان جو ہے نا، جب یہ شیخی میں آتا ہے نا تو یہ بڑا تیز ہو جاتا ہے. تو آدم نے بھی پھر سنا دیا تھا. اللہ نے کہا سناؤ آپ. تو وہ فرشتے کہنے لگے مولا تو بہتر جانتا ہے، ہمیں تو جو تو نے دیا ہم تو اتنے ہی جانتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے ایک نئی چیز پیدا کر دی. انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے ایک نئی چیز پیدا کر دی، قربان جاؤں میں اس اللہ پہ. یعنی کہ ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ لگا دیتا ہے. اللہ نے پھر آدم کو عقل دے دی. وہ عقل دیتے ہی جنت میں کہہ دیا، جب مائی حوا ساتھ لگا دی تو اللہ نے آدم اور حوا کو کہا کہ دیکھو وہ درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اور یہ شیطان ہے جو تیری مخالفت کر رہا ہے، اس سے بھی بچ کے رہنا ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دیں. کیونکہ وہ شیطان تھا. یہ بھی اللہ کی یعنی کہ قدرت، یہ مشیت ہے، یہ سارا سلسلہ جو کچھ بھی کرنا تھا اللہ نے وہ ہوا. شیطان نے ورگلایا، حوا اور آدم نے غلطی کی تو پھر زمین پہ جانا پڑ گیا. تو روتے ہوئے زمین پہ آئے، دیکھیں رونے سے شروع ہوا تو ابھی پھر رونا شروع ہو گیا. زمین پہ آئے، زمین پہ بھی پھر رونے شروع ہوئے. روتے رہے جب تک دونوں نہ ملے. جب ملے حوا اور آدم تو اس کے بعد ایک نیا رونا شروع ہو گیا. یہ انسان کی پیدائش. آج بھی دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے لیے کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ کہاں سے کن مرحلوں سے گزرتی ہے. اور جب یہ پیدا ہوتا ہے تو یہ رونے سے شروع کر دیتا ہے. اور جب یہ مرتا ہے تو خود تو روتا ہے لیکن جانے والوں کو پیچھے جو ان کو چھوڑتا ہے وہ بھی روتے ہیں. تو یہ انسان اللہ نے جب عقل دے دی تو ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا کہ شیطان نے یعنی کہ اس عقل کو کیسے ان کو بولا کہ مس یوز کرو. شیطان نے دنیا کو حسین بنا دیا. اس نے اللہ کو کہا میں یہ تیری دنیا جو ہے نا ان کو ایسی خوبصورت دکھاؤں گا کہ یہ تیرے رستے سے ہٹ کے میرا پیچھے چل پڑیں گے. تو واقعی آج دیکھ لو مسلمان 1.5 ارب، کافر تقریباً 6 ارب.
اور جو مسلمان 1.5 ارب ہیں وہ ان میں سے مسلمان کتنے ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. کوئی گنے چنے مسلمان ہیں، باقی تو ماشاءاللہ نام کئی ہیں کہ نام رکھے ہوئے مسلمانوں جیسے، باقی کام تو دیکھ لو ان کا. تو یہ انسان جو ہے پیدائشی رونے والا ہے. آج کا انسان دیکھ لو، اگر اس کو بڑی خوشی ہوگی پھر بھی اس کے آنسو ضرور نکلیں گے، تو اگر بڑی تکلیف ہوگی پھر کو اس کے آنسو نکلیں گے. یعنی کہ یہ روتا ہی ہے، روتا ہی رہے گا. اور وہ دن آئے گا جس دن یہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو پھر وہی حال ہوگا، پھر ان کا رونا ہوگا. یہ اس وقت ڈر سے رو رہے ہوں گے، ان کا پسینہ چھوٹا ہوا ہوگا. اس دن بھی ان کا رونا اگر ختم ہوگا تو وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جا کر، جہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کیوں کہ یہ جنت سے شروع ہوا، اور واپس جب جنت میں جائے گا تو اس کا رونا ختم ہو جائے گا. ورنہ یہ ساری زندگی روتا رہے گا، خواہ یہ خوشی میں ہو یا غمی میں. اس کے پاس کتنا مال بھی ہو پھر بھی یہ روتا ہے، کچھ نہ ہو پھر بھی یہ روتا ہے. یہ روتا ہی رہے گا. کیوں؟ اس میں صبر نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو بولا نا کہ تو خسارے میں. صرف اور صرف چند لوگ ہوں گے، اللہ نے کہا کہ تو خسارے میں، چند میرے لوگ ہوں گے جو ایمان رکھتے ہوں گے، صبر کا ساتھ دیتے ہوں گے، دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہوں گے، اور ایمان صالح ہوں گے. ان کا رونا بھی جو ہے نا وہ بھی دیکھ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر اللہ کی یاد میں یا اللہ کے ڈر سے آپ کا ایک آنسو کا قطرہ بھی نکل گیا تو وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. یہ ہے وہ رونا. رونے میں بھی رونا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی یاد میں یا اللہ کے ڈر سے. باقی جو بھی رونا ہے آپ کا، خوشی میں رونا، غمی میں رونا، وہ آپ کا نقصان دہ ہے. اللہ ہمیں اس رونے سے محفوظ فرمائے، اور اگر کبھی موقع دے بھی تو اپنی یاد میں یا اپنے ڈر سے ہمارے آنسو جو ہے نا وہ تر کر دے، تاکہ وہ آنسوؤں کے سہارے ہی اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ فرمائے. تو یہ تھا انسان کا رونا. اور پھر جو اس کی مٹی لے کر آیا، روتی ہوئی مٹی لے کر آیا، اسی کو اللہ نے اس کی موت کا کنٹرول دے دیا کہ جا، کیونکہ تو ان کا رونا نہیں دیکھے گا، تو میرا حکم دیکھے گا. تو اسی اسرائیل کو، اسی ملک الموت کو اللہ نے کہ موت کا سلسلہ اس کو دے دیا کہ ان کی جان تو قبض کرے گا میرے اذن سے، میرے حکم سے. تو دیکھ لو، یہ اب وہی سلسلے شروع ہیں. دنیا چل رہی ہے، مر رہے ہیں، جان نکل رہی ہے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. تو یہ تھا انسان کا رونا. اللہ ہمیں رونا بھی نصیب کرے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اس کے ڈر میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین.